تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش ہے۔ روزہ کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کی افزائش کا موسم بہار ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور اس کا کلام سننے سے ایک خاص ماحول بنتا ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماحول اور کیفیت میں یہ جذبہ زیادہ گہرا اور قوی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کو ہر اس چیز سے بچائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ یوں تو یہ کوشش زندگی کے ہر معاملے میں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات، معاشرتی روابط اور اجتماعی اخلاق کے معاملے میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے، قرآن پڑھے، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آئے کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے داغوں کا ایک انبار ہو۔ کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ پھر بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ قرآن مجید میں اس سیاق کو دیکھیں جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ یہی وہ بنیادی مقصد ہے جو روزہ سے حاصل ہونا چاہیے۔ پہلے انسانی جان کے ساتھ احترام اور قصاص کا حکم دیا، پھر ورثہ میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا لازم ٹھہرایا، اس کے بعد روزہ اور رمضان کا بیان ہوا۔ فوراً بعد ہدایت دی گئی کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ پھر یہ اصول بیان کیا گیا کہ وفاداری اور نیکی ظواہر کی پابندی کا نام نہیں ہے، اصل مطلوب تو تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا، مگر تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اس لیے جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ احکام کی اس لڑی میں روزہ کو جس جگہ جڑا گیا ہے، اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ روزے رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کے جان، مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، بس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزہ دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں تو روزہ سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہوں۔ بخاری، مسلم، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ روزہ کا مقصود کھانا پینا ترک کرنا نہیں، بلکہ جھوٹ بات اور جھوٹ پر عمل چھوڑ دینا ہے۔ بخاری، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ وہ روزہ یہ ہے، آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، اعضاء وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے سے بالآخر بہت کام ہو سکتا ہے۔ مثلا آنے والے رمضان کے لیے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں گے، نہ لڑیں گے، اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں گے، خاص سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، الا یہ کہ وہ بھلی بات ہو۔ نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز زبان کی حفاظت سے کریں۔ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی پابندی زیادہ ممکن الحصول ہے۔ روز رات کو ان دو باتوں کا احتساب بھی کر لیں، اور لغزش ہوئی ہو تو فوراً استغفار کریں۔